السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو من ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم ہر چیز پہ تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اس احسان، اللہ کے اس احسان کو نہیں مانا یا اس احسان کو کنسیڈر نہیں کیا کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے، اور شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور کسی انسان کا بندہ نہیں بنایا بلکہ اپنا بندہ بنایا، اور ہم سب کو اس کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، تم نے گھر کیسے بنایا، بچے کتنے قابل تھے، ان کو کیسے سیٹل کیا، بلکہ وہ یہ پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے انسان تھے اور تمہارا عمل کیا ہے۔ ہم سب کو فکر بھی اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہمارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، اس کی رضا کو پانے والے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ وہاں کسی نے کچھ کام نہیں آنا، نہ ہماری اولاد نے، نہ ہمارے بہن بھائیوں نے، نہ ہمارے دوست احباب نے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اپنے اعمال دے کر یا اپنی نیکیاں دے کر ہمیں چھڑوانے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک اپنے اعمال کی فکر کرے گا، اور چھوٹے سے بڑے ہر ایک کو اسی چیز کی فکر ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ چند ایک چھوٹی چھوٹی اعمال کی طرف ذکر کریں گے، اور جہاں پہ چند چھوٹی چیزوں کا ڈسکس کروں گا جو بہت آسان اور بےحد اجر کے حامل ہیں۔ مثلا دیکھیں، ہم سب الحمدللہ ایز مسلم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز سے پہلے یو نو دیٹ کہ ہم سب وضو بناتے ہیں۔ تو وضو کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بڑا بوجھل فیل کرتا ہے، جیسے اب سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو سردیوں میں ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات آپ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہوگا کہ اگر وضو نہ ہوتا نا تو میں تو ساری نمازیں پڑھ لیتی۔ حالانکہ وضو کے کتنے درجات ہیں اور کتنی اس کی فضیلت ہے، ان سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ اور یہاں ہلکا سا ریمائنڈر دینا مقصود ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وضو کے، جب نماز کے لیے آپ اچھی طرح وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اور جب وضو کرنے کے بعد دل و دماغ کو حاضر رکھ کے آپ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے مرضی گزر جاؤ، اور قیامت والے دن یہ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمکیں گے، اور ان کی چمک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی امت کو پہچان سکیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو جب انسان کو یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو اس کا پھر دل کرتا ہے کہ شوق اور محبت سے وضو کرے۔ اسی طرح نماز کو شوق سے ادا کیا کرے، بوجھ سمجھ کر نہیں کہ وہ پھر نماز کا وقت آ گیا، کیونکہ جب انسان اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو وہ ارکان ادا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے تمام صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو درمیان میں جو کوئی گناہ ہوتا ہے وہ دوسری نماز کے پڑھنے سے وہ گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ صاف ہوں، اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو دن بھر میں غلطیاں نہیں کرتے؟ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہی غلطی ہو ودن ٹائم وہ ڈیلیٹ ہو جائے، ودن ٹائم وہ صاف ہو جائیں۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ بہترین آپشن ہے ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو ڈیلیٹ کرنے کا۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے اٹھنے کی، ہمیں بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ حالانکہ جو شخص نماز کے بعد بوضو مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو مصلی پر بوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، اور ہم ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو فون کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو میسج کر رہے ہوتے ہیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اور یہ جتنا میٹریلسٹک دور چل رہا ہے یہاں تو اپنے آپ کو یاد رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ تو جہاں اتنے مخلص آپ کو ساتھی مل جائیں جو آپ کے لیے مغفرت کے لیے، آپ کی رحمت کی، آپ کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اس وقت کو اویل کرنا چاہیے۔ نہ جانے کب موت آ جائے، نہ جانے کب آخری وقت شروع ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب ہو۔ پھر اسی طرح نمبر 4 پہ آتا ہے صدقہ کرنا، اور جب بھی صدقے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے تو اپنی حالات اتنے ٹائٹ ہیں، ہم کیسے صدقہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی آپشنز ہیں کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہم بہترین طور پر صدقہ کر کے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مثلا بندہ مومن جب کسی کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح
کوئی کسی کی ناگوار چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. پھر اسی طرح رستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی پتھر گرا ہوا ہے، کوئی اینٹ گری ہوئی ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا گرا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں گے تو وہ بھی آپ کا صدقہ شمار ہوگا. پھر اسی طرح ہم اپنے دن بھر کے کاموں میں اپنے ہیلپرز کو تھوڑا سا ایزی کر دیتے ہیں. مثلا وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، اس کے گھر میں کام ہے تو آپ اس کا کام ہلکا کر دیں. یا آپ وہ اگر ڈسٹنگ کا پوچھا لگا رہے ہیں تو آپ جلدی سے ہلکی پھلکی ڈسٹنگ کر دیں، ہلکی پھلکی چیزوں کو ہٹا دیں. تو یہ تمام کام صدقہ ہے. یعنی آپ جب بندہ مومن کسی کی بھی ہیلپ کرتا ہے، کسی کی بھی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے لگا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.